السلام علیکم دوستو، ایک بے بس ماں کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس نے اپنا بچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل گواہ ہے کہ ایک دن ایک بے بس سہمی ہوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے اس کے کنارے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پالنا تھا۔ اس نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اس دریائے نیل کے حوالے کرنا تھا، لیکن یہی اس بچے کی زندگی کا واحد آسرا تھا۔ اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تمہارے اندر تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ ہی رنج و غم کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ بندگی کی معراج تھی جو ایک ماں نے پھر حکم خداوندی پر اپنا بچہ دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پھر اسے اس کے گھر میں شہزادوں کی طرح پالا، جس کے خوف سے اس کی ماں نے اس کے دریا کے حوالے کیا تھا۔ اسی ماں کی گود اسے محل میں دلائی اور اسی ماں جیسی ایک اور محبت کرنے والی ماں بھی دی۔ یقیناً اسی بندگی کا نام ہے انسان۔ بس انسان کو کوشش کا ذمہ دار ہے۔ بس نتائج اور ریزلٹس کا بوجھ اگر آپ کو بہت بے چین کر دے گا تب آپ ہر وقت ایک نامعلوم خوف اور پریشانی کا شکار رہیں گے۔ دوستو 2019 کی ایک سروے میں دنیا بھر میں 300 ملین سے زیادہ انزائٹی کے مریض تھے جن کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ ان کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ اس بے چینی اور نامعلوم خوف سے سکون کو واپس لانے کا سب سے بہترین راستہ اللہ رب العزت پر مکمل یقین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح اپنی کوشش کا دودھ پلاؤ، اور نتائج کے خوف پالنے سے بہتر ہے کہ نتائج کو وقت کے دریا میں مکمل یقین سے ڈال دو۔ اگر آپ کی کوشش مقبول ہوئی تو اللہ رب العزت کو وہ تو قدرت ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ فرعون کے گھر میں بھی موسیٰ کی پرورش کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کے سب سے ظالم شخص کے سامنے سب سے غریب بندے پر نیکی سے پیش آ سکتا ہے۔ وہ دنیا بھر کے سارے خزانے سامنے رکھ کر بھی اس شخص کو ان خزانوں کے استعمال کیے بغیر مار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کس چیز کی قدرت نہیں ہے؟ یہ ساری کہانی آپ کے ساتھ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہے کہ تم محنت کرو اور بس محنت کرو، اور اس کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ اور اگر تم اللہ پر توکل کرنے والے ہو تو یقین ماننا تمہاری محنت سے زیادہ پھل تمہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کسی انسان کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت سے کم اجر نہیں دیتا بلکہ زیادہ اجر دیتا ہے، اور تمہاری محنت میں تمہاری زندگی اور تمہاری ڈیڈیکیشن کا شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک میرے پروردگار تو پاکستان پر رحم فرما، مسلمانوں پر رحم فرما، ہماری ذات پر رحم فرما، دیکھنے والوں پر رحم فرما، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔